السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیکنگ فیکٹس۔ ہمارے چینل اسپیکنگ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ ماہ رجب کی فضیلت اور حقیقت جانتے ہیں۔ تاریخ کی حقائق کی کیا فضیلت ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں؟ ماہ رجب بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں بہت سی عبادتوں کی طرح روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ماہ رجب ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بناتے وقت سے ہی بڑی عظمت اور احترام اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان 4 مہینوں یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کی عزت و عظمت و احترام کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادت کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کے وبال اور عذاب میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادت کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا بخوبی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ ان 4 حرمت اور عظمت والے مہینوں میں سے چونکہ رجب کا مہینہ بھی ہے، اس لیے عزت و احترام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس مہینے میں عبادت کی طرف بھرپور توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ماہ رجب میں عبادت کے اہتمام کی ترغیب سے اس ماہ میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی عمومی عبادات میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا کرو۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے، کیونکہ مجھ میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر الحرم، حرمت والے مہینے میں روزے رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے ارشاد فرمایا کہ ان کو ساتھ ملایا پھر چھوڑ دیا، یعنی ان مہینوں میں 3 دن روزے رکھو پھر 3 دن ناغا کرو اور اسی طرح کرتے رہو۔ آیت قرآنی ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں میں کی گئی اللہ کی کتاب یعنی توشہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے۔ جس دن اس نے آسمان اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا ہے، اس میں 4 ماہ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال بتاتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا دیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال کے 12 مہینے کا ہے، ان سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی ماہ کے روزے پورے نہیں رکھے سوائے رجب اور شعبان کے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے رمضان میں بھی برکت عطا فرما، اور فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کی رات قابل احترام ہے، بے شک رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھیوں سمیت طوفان سے محفوظ رکھا اور زمین کو شرک اور دشمنان دین سے پاک کر دیا۔ رجب آفات اور مصیبت سے نکلنے کا مہینہ ہے، شعبان عبادت کے استعمال کا مہینہ ہے، اور رمضان کرامت کے انتظار کا مہینہ ہے۔ جس نے آفات کو ترک کیا یعنی چھوڑ دیا، عبادت سے تعلق نہ جوڑا اور کرامت کا انتظار نہ کیا، وہ اہل باطل سے ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے۔
رجب فصل بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ہر شخص جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے اور جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ پاتا ہے۔ جس نے فصل کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن پریشان ہوتا ہے اور اپنی اسی سوچ کے خلاف پاتا ہے، یعنی اس طرح سے مثال دی گئی ہے، اور برے انجام کو دیکھتا ہے۔ ماہ رجب ہوا کی طرح ہے، شعبان بادل کی طرح ہے اور رمضان بارش کی طرح ہے۔ ماہ رجب کی 10 تاریخ کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لکھا رہنے دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے، تو یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو وہ اسے چاہے تو بدل دے اور چاہے تو لکھا رہنے دے۔ بعض علماء اکرام نے کہا کہ سال درخت کی طرح ہے۔ ماہ رجب اس درخت کی ہریالی کے دن ہے اور شعبان اس کے پھلنے اور پھولنے کے دن ہے، اور رمضان اس کے کاٹنے کے دن ہے۔ اس کے کاٹنے والے مومن ہوتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے نام اعمال کو گناہوں سے سیاہ کر لیا، یعنی کالا کر لیا، اس کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ وہ اس مہینے میں توبہ کرے اور توبہ کے ذریعے اسے سفیدی میں بدل دے۔ اور جس نے سرکشی میں یعنی نافرمانی میں اپنی عمر ضائع کر دی، وہ اس مہینے کو اپنی بچی ہوئی زندگی کے لیے غنیمت سمجھے۔ رجب میں صدقہ کرنے کی فضیلت حضرت عقبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رجب میں صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کوا ہوا میں پرواز کر کے اپنے گھر سے اس قدر دور ہو جائے کہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے۔ بیان کیا جاتا ہے کوے کی عمر 500 سال ہوتی ہے۔